رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے دین اسلام کے فلسفہ موت و حیات پر گفتگو کی تھی کہ اسلام کے نزدیک موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ باقی دنیا یہاں انسان کے پیدائش سے لے کر مرنے تک دنیا میں قائم رہنے کو زندگی سمجھتے ہیں، اور جب انسان یہاں سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کو موت سمجھتے ہیں۔ دنیا کفر سب کچھ اسی زندگی کو ہوئی سمجھتی ہے، تو اس لیے ساری تگ و دو اس دنیا میں مال و دولت اکٹھا کرنے، عیش و عشرت کرنے میں ہی بسر کرنے کو اپنی کامیابی تصور کرتی ہے، جبکہ ہمارے دین نے جو ہمیں زندگی کا سبق عطا فرمایا وہ اس سے مختلف ہے۔ انسان جسم اور روح کا ایک پیکر ہے۔ جسم اس مادی دنیا کی اشیاء یعنی مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے، جبکہ مالک نے اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونکی ہے، اور موت اس جسم پر طاری ہوتی ہے، روح پر موت طاری نہیں ہوتی۔ اس جسم میں روح کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے نفس امارہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے، جو شیطان کا نمائندہ ہے۔ وہ انسان کو اس مقصد سے بھٹکانا چاہتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے جو روح پھونکی ہے اس روح کا تقاضا یہ ہے
کہ اس کو اللہ نے عبادت اور اپنی بندگی کے لیے اس جسم میں پھونکا ہے، تاکہ وہ اس جسم پر کنٹرول کر کے اس جسم کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر چلائے۔ شیطان نے انسان کو بہکانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کی، اور اس کا نمائندہ ہے ہر انسان میں نفس امارہ۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان نافرمانی کے راستے پر چلے اور اپنے مالک کی فرما برداری کا راستہ چھوڑ دے۔ اب یہی آزمائش ہے، اسی سے زندگی اور موت کا تعین ہوتا ہے کہ زندہ کون ہے اور مر کون گیا ہے۔ جس کا نفس امارہ اس کے وجود پر کنٹرول کر لے اور روح چیختی رہ جائے اور مر جائے، تابع ہو جائے جسم کے اور نفس امارہ کے، تو وہ انسان مر گیا۔ ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، کماتا، دیکھتا، بولتا، اٹھتا، بیٹھتا نظر آتا ہے، لیکن اس جسم کے غلبے نے روح کو مغلوب جب کر لیا، تو جس کی روح مغلوب ہو گئی اور نفس امارہ کا غلبہ ہو گیا، جسم اس پر غالب آ گیا، تو وہ جسم کے تقاضے پورے کرنے میں بس صرف مگن رہا، تو وہ دنیا اس کو زندہ کہے، لیکن ہمارا دین اس کو مردہ کہتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ مر گیا ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہے، نہ تو وہ اپنی مرضی سے آ سکتا ہے اس دنیا میں، اور نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ یہ دونوں حدیں اللہ نے اپنے دست اقدس میں رکھی ہیں۔ جس کو جب چاہے دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس میں انسان کے اپنے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے کسی پرانے زمانے میں آ سکتا ہے، نہ کسی پچھلی صدی میں آ سکتا ہے، نہ اگلی صدی میں جا سکتا ہے۔ یہ مالک الملک کا فیصلہ ہے۔ اس نے انسان کو ادھر دنیا میں بھیجا، لیکن انسان کو دیکھنا چاہیے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو کس سے پیدا کیا ہے۔ اس کا آغاز جب اس دنیا میں ہوا تو وہ بالکل خالی ہاتھ تھا، جسم پر لباس بھی کوئی نہیں تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اور کوئی شے اس کے پاس نہیں تھی۔ اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو جاتے وقت بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا دنیا کے ساز و سامان میں سے۔ یہ ابتدا اور انتہا اس دنیا کے اعتبار سے مالک نے اپنے بندوں کو سمجھائی، اور جس کو یہ بات سمجھ آئی اس کو یا تو اللہ نے زندہ کر دیا یا وہ مر گیا۔
جس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مالک نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ جو درمیان میں پیدائش اور موت تک کا جو درمیانی بڑا مختصر سا چھوٹا سا عرصہ ہے، چھوٹا سا وقت ہے، اس کو مالک الملک نے اپنی رضا میں گزارنے کا انسان کو حکم دیا، جو تو اس مقصد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس روح کی غذا اس کو فراہم کرتا رہتا ہے اور اس کی روح اپنے تقاضوں کے مطابق پلتی رہتی ہے، تو وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کی روح مغلوب ہو جاتی ہے اور جسم اس پر حاوی ہو جاتا ہے تو وہ چلتے پھرتے مردہ ہے۔ اس لیے تمام کافروں کو اللہ رب العزت نے مردہ کہا، جن کو اپنے مالک کی پہچان نہیں ہوئی، ان کو زندگی نصیب ہی نہیں ہوئی، وہ مر گئے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں نے روح اس دنیا میں جس حالت میں پاکیزہ طور پر پاکیزہ اور اللہ کی بندگی سے سرشار بھیجی تھی، اگر تو وہ اس حالت میں ہی میری بارگاہ میں واپس آئے گا تو وہ سرخرو اور کامیاب ہو گیا، اور اگر دنیا کی لذتوں میں کھو کر میری معرفت سے خالی ہوا تو اپنی زندگی برباد کر کے واپس آیا اور اس نے اپنے آپ کو دنیا میں بھی مار دیا اور آخرت میں بھی مر گیا۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کا فلسفہ موت و حیات ہے کہ مومن آدمی یہاں دنیا میں بھی زندہ ہوتا ہے کہ اس کی روح زندہ ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا کے اعتبار سے یہاں سے رخصت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو تب بھی وہ زندہ ہوتا ہے، تب بھی وہ مرتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ موت صرف جسم سے روح کے انفصال کا نام ہے، جدا ہونے کا نام ہے۔ وہ ایک وقت کے لیے جدا ہوتی ہے تو وہ موت کے مرحلے سے گزر جاتا ہے، مالک اس روح کو اپنے جسم کے ساتھ پھر اٹیچ فرما دیتا ہے، تو اس کا جسم بھی زندہ رہتا ہے اور اس کی روح بھی زندہ رہتی ہے۔ ہم نے صرف جسم کو ہی سب کچھ سمجھا، ہمیں نظر بھی صرف جسم آتا ہے، لیکن اس جسم کو چلنے پھرنے کی قدرت، طاقت، اس کا نام اس وجود سے نہیں ملتا، بلکہ ایک ایسی شے ہے اس کے اندر جو اس کو زندہ رکھتی ہے، اور وہی حقیقت انسان ہے۔ اور وہ جو حقیقت ہے وہ ہے روح، لیکن کسی بندے کو روح نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ جسم نظر آتا ہے۔ یہ جسم حقیقت نہیں ہے، حقیقت روح ہے۔ تو جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی، اور جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کوئی فلاں شخص، اس کا نام،
اس کی پہچان اس دنیا میں موجود ہوتی ہے، لیکن جوں ہی اس کے جسم سے روح الگ ہوتی ہے تو اس کی پہچان اور اس کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میت کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا کہ شیخ فلاں صاحب کو اٹھاؤ، کہ کبھی کہا ہے کسی نے؟ نام سے پکارتے ہیں، نام ختم ہو، نام ختم ہو جائے، کیونکہ اس وجود سے روح نکلنے کے بعد اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت باقی نہیں رہی۔ اسی کو پالنے کے لیے ہم نے ساری زندگی برباد کر دی کہ آنے سے لے کر جاننے تک کا جو درمیانی عرصہ ہے یہ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیا تھا کہ ہم اس عرصے میں اپنی روح کی پہچان کروائیں اور اس کو پالیں کہ وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر اس جسم کو اپنے محتاط کر کر ڈالتی رہے، اور جسم جو چاہتا ہے روح اس پر کنٹرول رکھے کہ میں نے نہ تو تمہیں آہو فغاں کرنے دینی ہے، نہ میں نے تمہیں مال و دولت کے لالچ میں اللہ کی نافرمانی کرنے دینی ہے، نہ میں نے تمہیں اللہ کے احکامات سے انحراف کرنے دینا ہے۔ جب یہ روح کا کنٹرول اس پر قائم رہے گا تو یہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ زندہ ہو گیا، اور جب اس کا روح اس جسم سے الگ ہو گیا، الگ ہو گئی، تب بھی وہ زندہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ مالک الملک فرماتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جنہوں نے اس وجود کو اللہ کی فرما برداری میں اتنا ڈالا کہ اس وجود کو اللہ کی رضا پر قربان کرتے ہوئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، تو دنیا نے سمجھا کہ مر گیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا مرا نہیں ہے، زندہ تو یہی ہے، یہ نہیں مرا۔ لوگ کہتے رہیں کہ مر گیا ہے، لیکن اللہ سے پوچھیں تو اللہ فرماتا ہے زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ مرتا کون ہے؟ مرتا وہ ہے جس کا جسم اس کی روح پر غالب آ کر اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، وہ چلتا پھرتا بھی ہو تو اللہ کہتا ہے مر گیا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ نافرمان اور کافر لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیسے؟ کہ جس کو اپنے مالک کی پہچان نہیں ہوئی ہے وہ کیسے زندہ ہے؟ وہ تو مرا ہوا شخص ہے۔ اور جس کو اپنے مالک کی پہچان ہوئی، جسم بھی ٹوٹ گیا، قربان ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو مالک نے فرمایا کہ زندہ تو یہ ہے۔ تو لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مت مردہ کہیں،
بل احیاء، بلکہ زندہ تو یہی لوگ ہیں، انہی کو تو زندگی نصیب ہوئی، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ زندگی جن کے لیے مردہ کہنا بھی بین ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے روح کو سنبھال کے رکھا، جنہوں نے روح کی پرورش کی، جو روح کہتا گیا وہ یہ کرتے گئے، جسم کو لگام ڈال کے رکھی۔ اور مالک الملک نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مردہ کہو بھی نہیں اور گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، مر گئے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ اور مومنین کو حکم فرمایا کہ اس زندہ رہنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر کا دامن تھامے رکھو، والصلاۃ، اور نماز کا دامن تھامے رکھو۔ ان اللہ مع الصابرین، جن کو یہ نصیب ہو گیا دامن تھامنا صبر کا اور نماز کا، ان کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ تو جن کو اللہ کی معیت نصیب ہو وہ کیسے مرے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ مر کیسے گیا؟ وہ نہیں مرتا، مرتا وہ ہے جس کو اللہ کی معیت نصیب نہ ہو۔ تو ساری زندگی صبر کا دامن تھاما، اور جب بھی کوئی تکلیف آئی تو اس روح کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں نماز کے لیے کھڑا کر لیا۔ اور نماز اپنے رب کی ذات سے باتیں کرنے کا نام ہے، اس کی بارگاہ میں التجائیں کرنے کا نام ہے۔ بندہ مومن کبھی قیام کرتے ہوئے اس کی تکبیر اور اس کی عظمت، اس کی کبریائی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کی تلاوت سے اس کی عظمت و کبریائی کا بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی قرآن مقدس کی تلاوت سے اس کی عظمت و کبریائی بیان کرتا ہے، کبھی حالت رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ کے اس کی عظمتوں کے چرچے کرتا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی صورت میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو مومنین کو حکم دیا کہ اگر تم نے زندہ رہنا ہے تو اے ایمان والو، زندگی اس چیز کا نام ہے کہ صبر کا دامن تھام لیں اور نماز کا دامن تھام لیں۔ یہ دو چیزیں اگر تم تھام لو گے تو تمہیں اللہ کی معیت اور سنگت نصیب ہو جائے گی۔ تو ان اللہ مع الصابرین، تو جو یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ انہی کے تو ساتھ ہوتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ وہ اس دنیا میں ہو تب بھی زندہ رہتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے تب بھی زندہ رہتا ہے۔ اور جو یہ زندگی پالے ان کے جسموں کو بھی مٹی کھا نہیں سکتی، ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ جسم صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی دفن کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں، آپ ان کو اگر اس حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو سمجھانے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عمر بن جموح اور عبداللہ ابن جبیر
یہ دو صحابی ہیں، ان کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی۔ سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی۔ تو جب قبر کھلی تو ساری دنیا نے، دیکھتی آنکھوں نے ان کے وجود کو مشاہدہ کیا۔ تو ان کے اجساد طاہرہ اس طرح تر و تازہ تھے اور اس طرح شگفتہ اور شاداب تھے جیسے ان کو ابھی دفن کیا گیا تھا، 46 سال گزرنے کے باوجود بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس میں آنے والی روح اپنی اصل حالت میں سلامت رہی، انہوں نے جب اپنے جسم اللہ کی رضا کی خاطر قربان کیے اور صبر کا دامن تھاما۔ تکلیفوں پر صبر کرنا مومن کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں جھکے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ تو جنہوں نے جسموں کو اپنی روح کی تقاضوں کے مطابق ڈھالے رکھا، تو وہ جب روح الگ بھی ہوتی ہے تو جسم پر پھر بھی اس کا کنٹرول اسی طرح باقی رہتا ہے، اور ان کے جسم کو مٹی کھا بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کو معیت الہی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اور شہداء تھے، ان کی قبروں کے قریب دریا کا پانی پہنچ گیا تو انہوں کو عراق کی حکومت نے ان کی نعشوں کو، ان کے وجود مسعود کو وہاں سے نکال کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب، سلمان پاک اس جگہ کا نام ہے جہاں حضرت سلمان فارسی بغداد کے قریب ایک جگہ پہ مدفون ہے، تو ان کے قریب ان کو دفن کرنے کے لیے ان کے اجساد مبارکہ کو وہاں سے نکالا گیا۔ کم و بیش 1350 سال ہو چکے تھے۔ تو ان 1350 سالوں میں ان کے جسم اس طرح صحیح اور سلامت پائے گئے جیسے ان کو ابھی دفن کیا ہے، بلکہ دیکھنے والی آنکھوں نے تو یہ شہداء کی ایسی کیفیات بھی دیکھی ہیں کہ جسم سے خون کے قطرات بھی رواں اور بہہ رہے ہیں۔ اس لیے مالک نے فرمایا کہ ان کو انہی کپڑوں میں کفن دیا جائے تاکہ ان کی پہچان ہو کہ ہم نے اس جسم کو اپنے مالک کی رضا کی خاطر کس طرح قربان کیا تھا۔ یہ منظر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میرے اس بندے نے میری رضا کی خاطر اپنے وجود کے ٹکڑے برداشت کر لیے، تو کیا اس نے وہ ٹکڑے روتے ہوئے کروائے تھے یا مسکراتے ہوئے کروائے تھے؟ حضرت خنسا آقا علیہ السلام کی صحابیاں ہیں، بہت بڑی شاعرہ تھی، عربی زبان کی بہت بڑی شاعرہ۔ ان کے 4 بیٹے تیار کر کے، نابینا تھیں، آنکھیں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ چاروں بیٹوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاد کے لیے بلایا تو ماں نے تیار کر کے اس نصیحت کے ساتھ بھیجا کہ میرے بیٹو،
اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر جا رہے ہو، ایک زخم بھی تمہاری پشت پہ نہ ہو، جتنے زخم آئیں اپنے سینے پہ کھانا اور مسکراتے ہوئے اپنی جان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دینا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کوئی زخم تمہاری پشت پر آیا تو میں تمہیں اپنے دودھ معاف نہیں کروں گی۔ میدان جنگ میں گئے اور میدان جنگ سے اللہ نے مسلمانوں کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے غلاموں کو فتح، مدد اور نصرت عطا فرمائی، کامیابیاں نصیب ہوئیں، واپس آئے۔ اب وہ نابینا عورت مسلمانوں کے لشکر کے استقبال کے لیے کھڑی تھی اور اصل چنتا اپنے بیٹوں کی خبر لینا تھی۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ کامیاب و کامران ہوئے ہیں مسلمان، اور اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں کھڑی ہر آنے والے سے اپنے بیٹوں کے بارے میں پوچھتی۔ اب وہ چاروں بیٹے شہید ہو چکے تھے۔ اب کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ وہ بتاتا کہ یہ اتنی نابینا اور بوڑھی عورت ہے کہ اس کو جب یہ بتایا کہ چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں تو کہیں ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ لیکن وہ ہارٹ اٹیک کے لیے نہیں کھڑی تھی، وہ اللہ کے حضور اپنی کامیابی کا اعلان سننے کے لیے کھڑی تھی۔ بالآخر بتانا پڑا کہ چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے بیٹوں کی لاشیں دکھائیں۔ لاشیں دکھائی گئیں، نظر تو تھی نہیں، اپنے بیٹوں کے جسموں پر ہاتھ پھیر کر چیک کیا، کسی ایک بیٹے کی پشت پر زخم نہیں تھا۔ اور اس وقت ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، جب چاروں کی ناشیں چیک کر کے کہ کسی کی پشت پر زخم نہیں تھا، ساروں نے زخم اپنے سینے پر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر کھائے تھے۔ تو انہوں نے جملہ بولا کہ تمام تعریفیں اس ذات رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنایا۔ قیامت کے دن میں فخر سے اپنے رب کے حضور کھڑی ہو کر اعلان کروں گی کہ مالک الملک، میں وہ عورت ہوں جس نے اپنے 4 جوان بیٹے تیرے دین کے نام پر قربان کر دیا۔ دور جاہلیت میں ان کا بھائی قتل ہوا تھا اسلام لانے سے پہلے۔ انہوں نے مرثیہ کہا اور وہ اتنا دل خراش مرثیہ تھا کہ اس کے اشعار سننے والوں کے دل پھٹ جاتے تھے، یعنی اتنا اس میں سوز و گداز تھا۔ اور جب یہ بیٹے شہید ہوئے تو ان سے، یہ بہت بڑی شاعرہ تھی، تو ان سے کہا کہ بھائی کے موت پر، بھائی کے قتل پر تو آپ نے مرثیے کہے، 4 بیٹے شہید ہو گئے تو آپ نے کوئی مرثیہ نہیں کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ دور جاہلیت کی بات ہے جب میں نے اپنے بھائی کی موت پر مرثیے کہے تھے، اب جب سے قرآن ہمیں نصیب ہوا ہے تو قرآن نے خنسا کی زبان کو بند کر دیا ہے۔
اب ہم مرثیے نہیں کہتے، اللہ کی بارگاہ میں حمد و شکر کے ترانے گاتے ہیں کہ مالک الملک نے یہ قبول فرما لی ہماری قربانی اپنی بارگاہ میں۔ تو جن کی قربانی قبول ہو جاتی ہے وہ ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کا دامن تھام کے اللہ کی بارگاہ میں مدد حاصل کیا کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ہی تو ساتھ ہے۔ تو ہم اللہ کا ساتھ کھونا نہیں چاہتے کہ ایک جملہ ہماری زبان سے نکلے اور ساری قربانی رائے گاں چلی جائے۔ تو حضرت خنساء جو سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، جن کے سینے میں قرآن ہے، ان کے صبر و استقامت کا یہ عالم ہے کہ 4 بیٹے شہید کروا کے بھی شکر ادا کرتی ہیں اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ خانوادہ رسول کا کیا عالم ہوگا، جن کو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خونی رشتہ بھی نصیب ہے اور ایمان کا رشتہ بھی نصیب ہے، جنہوں نے ساری دنیا کی تربیت کی، انہوں نے یہ ساری قربانیاں خانوادہ رسول نے رو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی؟ نہیں، یہ ان کی عظمتوں کے ہی خلاف ہے۔ رونے والوں کی قربانیاں قبول نہیں کی جاتی، تختہ دار کو چوم کر جانیں قربان کر دینے والوں کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں۔ اور صبر کا دامن تھامے ہوئے ایسا صبر نصیب ہوتا ہے کہ زبان سے ایک کلمہ بھی صبر کے خلاف نکلنا گوارا نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنی بھی قربانیاں ہمارے دین میں مومنین کو نصیب ہوئی ہیں، شہادتیں نصیب ہوئی ہیں، وہ ہر ایک نے مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگایا ہے، کسی نے بھی روتے ہوئے گلے نہیں لگایا، وگرنہ وہ ساری قربانی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ مومن کی شان ہی یہی ہے، اور مالک نے اسی کو بیان کیا کہ یہ ان کو مردہ نہ کہنا، یہ مرے نہیں ہیں، ان کی روحیں جنت میں پرندوں کی شکل میں اڑتی پھرتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، لیکن جنت میں ہوتے ہوئے ان کا تعلق جسم کے ساتھ بھی قائم رہتا ہے۔ اس لیے ان کے مزار پر آنے والے ہر شخص کو وہ پہچان بھی کرتی ہیں اور اس کے آنے سے خوش بھی ہوتی ہیں۔ مالک الملک نے شہداء کو یہ عظمتیں عطا فرمائی، تو انبیاء کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی چوکھٹ ہو یا کسی ولی اور شہید اور صدیق کی چوکھٹ ہو، وہاں حاضری دینے والوں کی بھی پہچان ہوتی ہے اور دور سے سلام پیش کرنے والوں کی بھی پہچان ہوتی ہے کہ کون درود پڑھ رہا ہے، کون سلام پیش کر رہا ہے۔ اور اسی آیت سے پہلے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب ایک بندے کا ذکر ہے، ایک اللہ کا ذکر ہے۔ بندہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ مالک نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي، تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ بندہ کیا کہے گا؟ اللہ اللہ بولے گا، اس کی عظمتوں کے گیت گائے گا۔
بندے کی بندگی کا تو تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں اپنی عجز و انکسار کی صورتیں اس کا نام پکار کر کرے۔ اللہ نے فرمایا تم میرا نام لوگے تو اذکرکم، میں تمہارا نام لوں گا۔ اب بندہ تو یا اللہ کہتا ہے، تو اللہ جب بندے کو یاد کرتا ہے تو بندے کو اللہ کیا یاد کرے گا اور کیا کہے گا؟ اور وہ فرماتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے بول کیا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے۔ بندے کی زندگی اس دنیا میں ایک عارضی ہے، 100 سال، 50 سال، 60 سال، 30 سال، 20 سال، ایک محدود سی زندگی ہے۔ بندہ اس محدود زندگی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو ادھر سے جو یاد ہوتی ہے وہ تو حی و قیوم ہے۔ بندہ تو یہاں سے مر گیا، رخصت ہو گیا، ایک مخصوص وقت تک وہ یا اللہ 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 کہتا رہا، تو مالک نے جو اس کا صلہ دیا کہ میں تمہیں یاد کروں گا، تو وہ یہاں سے رخصت ہو گیا، لیکن مالک نے اس کا نام مخلوق کی زبانوں پر جاری کر دیا۔ میرے شیخ حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ یہ جو یا فرید اور یا داتا دنیا کہتی پھرتی ہے، یہ اذکرکم کا معنی ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب تک وہ زندہ رہے وہ اس کو یاد کرتے رہے، جب یہاں سے رخصت ہوئے تو اللہ نے مخلوق کی زبانوں پر ان کا نام جاری کر دیا۔ باقی آزمائشیں اللہ اپنوں کو ہی آزماتا ہے، غیروں کو نہیں آزماتا۔ مالک الملک نے بس ایک بات صرف ذہن نشین کر لے، اس پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہیں نعمت ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہاری اپنی کوششوں، تمہاری اپنی کاوشوں کا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی دخل نہیں۔ جو نعمت ملی ہے وہ مالک نے دی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انسان کا موت اور یہاں پیدائش پر کوئی اختیار نہیں ہے، آغاز بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جس روح کو وہ بھیجتا ہے یہاں اس کو جسم عطا کر دیتا ہے، اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور وہاں سے اس کا اہتمام ماں کے پیٹ میں کرتا ہے جہاں ہوا کا دخل ہی نہیں ہے، آکسیجن کے بغیر سانس نہیں آتی، لیکن 3 بند پردوں میں مالک الملک بچے کی پرورش کرتا ہے، وہ حرکت بھی کرتا ہے، اس میں روح بھی ہوتی ہے، اس کے جسم کے سارے تقاضے بھی مالک پورا کر رہا ہوتا ہے، ہڈیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں، ہڈیوں پر گوشت بھی چڑھ رہا ہوتا ہے، سارا حسن و جمال بھی اس میں مالک الملک ڈال دیتا ہے، ساری صلاحیتیں بھی اس کے دماغ میں جو ہے مالک الملک ڈال دیتا ہے، سب کچھ اس کو وہاں مکمل کر کے دنیا میں بھیجتا ہے، لیکن دنیا کے مال و دولت میں سے کوئی ایک کپڑا بھی اس کے جسم پر نہیں ہوتا، بالکل خالی ہاتھ آتا ہے۔ تو آگے جو مالک نے روح بھیجی ہے اس دنیا میں، اس کی زندگی کا سامان بھی مالک نے پہلے بھیج دیا ہوا ہے، اس کو وہ مل کے رہتا ہے۔ تو جتنی نعمتیں ملتی ہیں اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں، یہ مالک کی عطا سے ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جس کو جس حال میں رکھتا ہے اس کو اس پر صبر کر کے اس پر قائم رہنا ہوتا ہے کہ مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جس حال میں تو رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر تھا۔ پھر اس کو نہ حسد کسی کے خلاف ہوتا ہے، نہ کسی کے بارے میں بغض ہوتا ہے، نہ وہ کسی پر کینہ رکھتا ہے، بلکہ اللہ کی عطا پر راضی رہتا ہے کہ میرے مالک نے جس حال میں بھی رکھا ہے
یہ میرے لیے یہی بہتر تھا، اس لیے مالک نے مجھے اس حال میں رکھا ہے۔ مالک کی عطاؤں پر راضی رہنے والے ہی انسان خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں، ورنہ حسد بغض کی آگ میں تباہ و برباد جل کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے۔ ملتا پھر بھی وہی ہے جو مالک الملک نے اس کے مقدر میں لکھا تھا۔ ہاں، وہ اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے کہ یہ تو نے کیوں لکھا، یہ کیوں لکھا۔ نہیں، مومن اس پر راضی رہتا ہے کہ میرے مالک نے جو کرم فرمایا ہے بس میرے لیے وہی کافی ہے۔ ساروں کو اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا، اگر ایک جیسا بنائے تو اس دنیا کا نظام کیسے چلے؟ نہیں چل سکتے۔ کچھ صفائی کے لیے بنائے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، کچھ کو سننے کی توفیق دی ہے، کچھ کو کسی حالت میں رکھا ہے، کسی کو کسی حالت میں رکھا ہے۔ بندے کا کام اپنے مالک کی ہر حال پر شکر گزاری ہے کہ مالک الملک جس حال میں تو نے رکھا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب اس سے وہ آگے پیچھے زیادہ یا کم و بیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں سے اس کی تباہی اس کے نصیب میں مقدر ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پر اور اللہ کی تقسیم پر خوش ہوتے ہیں۔ ردینا قسمت الجبار فینا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہم اپنے مالک کی قضاء اور فیصلے پر راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مالو، اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے زندہ کر دیا ہے اور جاہل لوگوں کو مال و دولت کی زندگی میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کرنے کا راستہ دکھایا ہے۔ تو ہم اپنے مالک کی تقسیم پر خوش ہیں کہ اس نے ہمیں مومن بنایا ہے، اور وہ برباد ہو گئے جن کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر و شکر اور اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔